ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی بات کی تھی اور ان کے اخلاق کے 3 اہم پہلو ڈسکس کیے تھے۔ ایک تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر بات کی تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفیق انسان تھے، ان کی شفقت بچوں، بڑوں اور جانوروں سبھی پر تھی۔ دوسرا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع پہ بات کی تھی، یعنی کہ عجز و انکساری پر۔ پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت قلبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم و بردباری پر بات کی تھی۔ آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ایک اور بہت اہم پہلو پر بات کریں گے، اور وہ ہے عفو و درگزر، یعنی لوگوں کو معاف کر دینا۔ باوجود اس کے کہ لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کریں، لیکن جب بات آپ کے انتقام لینے کی آئے تو آپ نہایت اچھے طریقے سے اس کو یہ بھی سمجھا دیں کہ آپ نے مجھ پر زیادتی کی تھی اور عفو و درگزر بھی کر جائیں۔ عفو کا معنی ہے معاف کر دینا، اور درگزر یعنی دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحم دل انسان تھے۔ ان کی رحم دلی اور معاف کر دینے والی صفت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقام لینے کا طریقہ کیا تھا، ہمیں فتح مکہ کے موقع کو یاد کر کے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے۔ فتح مکہ کے واقعات سے پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ انتقام لینے کے وقت کیا برتاؤ کیا۔ آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ دشمن پر فتح آدمی کے اندر 2 قسم کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ نمبر 1 غرور، نمبر 2 انتقام۔ یہ جذبات بادشاہوں کی فتح میں ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح پیغمبر اور رسول کی فتح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے جذبات سے بالکل خالی تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو تواضع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی، حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کجاوا کی لکڑی کو چھو رہی ہے، جبکہ بادشاہوں کی گردنیں کسی شہر کی فتح کے وقت اکڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، اس میں آپ نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور دشمنوں کی جماعتوں کو اس نے تنہا شکست دی، فتح کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ اس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دے کر فتح کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ ساری کی ساری فتح کو اللہ کی طرف سے بتایا، اور بتایا کہ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ وقت تھا کہ ظالموں سے ایک ایک ظلم کا انتقام لیا جائے، اور مسلمان انتقام لے بھی سکتے تھے، کیونکہ اب وہ فاتح تھے، مفتوح نہیں تھے، غالب تھے، مغلوب نہیں تھے۔ ان کو 10-15 برس پہلے کی اپنی تمام تکالیف یاد تھیں، ان کی پیٹھوں اور سینوں پر ابھی وہ نشان باقی تھے جو اہل مکہ کے ظلم و ستم اور تشدد و زیادتی سے آئے ہوئے تھے۔ فتح مکہ پر مسلمانوں کی صورتحال دیکھ کر ابو سفیان بہت پریشان تھا۔ سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے کہا، آج کا دن قتل اور خون ریزی کا دن ہے، آج کعبہ میں قتل و قتال حلال ہوگا، آج کے روز اللہ قریش کو ختم کر دے گا۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ نعرہ سن کر ابو سفیان اور زیادہ حواس باختہ ہو گیا۔ اچانک سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی نظر پڑی تو دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی ہی قوم کے قتل و غارت کا حکم دے دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، میں آپ کو خدائے برتر کی قسم اور قریش کی قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ قریش کو معاف کیجیے، کوئی انتقام نہ لیجیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اس وقت انصار کا جھنڈا لیے فوج کی کمان کر رہے تھے، جھنڈا لے لیا جائے، کیونکہ وہ جذبات سے مغلوب ہیں اور انتقامی کارروائی کر سکتے ہیں۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزرج کے رئیس تھے، اور قریش مکہ نے قبول اسلام کی وجہ سے انہیں بری طرح اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا، اور فطری طور پر وہ اس ظلم و ستم کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ لیکن جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ انتقام کا دن نہیں بلکہ یوم رحمت ہے، اور احتیاطاً ان سے انصار کا پرچم لے لیا گیا، اور جس دستہ فوج کی وہ کمان کر رہے تھے اس کی کمان دوسرے انصاری کے سپرد کر دی گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے گا اس کو بھی امان ہے۔
جو کوئی بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، جو کوئی اپنے ہتھیار جسم سے علیحدہ کر دے گا اس کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان آج سے پہلے اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اس کے گھر والوں کو پناہ دی اور اس کے گھر کو لوگوں کے لیے پناہ گاہ بنا دیا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز تھا جو آج ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا۔ اس اعلان کے بعد بھی مکہ والے یہی سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی فوج مکہ میں خون کی ندیاں بہا دے گی اور ہمیں اپنی کی ہوئی زیادتیوں کی عبرتناک سزا ملے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا ایک اہم پہلو عفو و درگزر بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کو بھی سزا نہیں دی، بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی عفو و درگزر سے کام لینے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ ایسا مشفقانہ برتاؤ کیا کہ بعض انصاری آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی قوم کی الفت اور وطن کی محبت غالب آ گئی ہے، اور شاید وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم مدینہ والوں کو چھوڑ کر مکہ ہی میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے لگ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ بات بھی کسی طریقے سے پہنچ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اکٹھا فرمایا اور پھر ان سے کہا، تم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی قوم کی الفت اور محبت غالب آ گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ میں نے اللہ کی خاطر تمہاری طرف ہجرت کی تھی، اور تم لوگ بالکل مطمئن رہو کہ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہی ہے۔ انصار نے پشیمانی کی حالت میں سر جھکا کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کہا ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارا عذر قبول کرتا ہے۔ لسنرز، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہجرت کا وہ نازک وقت یاد آ گیا جب دشمنوں نے رات بھر آپ کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اور اب اسی شہر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکمانہ اقتدار بخشا تھا، لیکن آپ نے اقتدار کے نشے میں کسی بھی جان پر زیادتی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ صرف چند افراد ایسے تھے کہ ان کے جرائم کی نوعیت نہایت سنگین تھی، ان کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ وہ موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا کہ ان میں سے جو شخص جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دیا جائے، خواہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف ہی کو پکڑ کر کیوں نہ کھڑا ہو۔ پھر ان 16 میں سے 13 کی جان بخش دی گئی، صرف 3 آدمی مارے گئے۔ ان 3 آدمیوں میں سے 2 آدمی ایسے تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پناہ لی تھی اور پھر لوگوں کو قتل کر کے بھاگ آئے۔ تیسرے آدمی حارث بن نفیس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سخت اذیتیں دی تھیں۔ اتنے بڑے شہر میں جہاں قدم قدم پر وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے نہ صرف مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا اور ہر قسم کی اذیتیں آپ کو دے چکے تھے، بلکہ مختلف جنگوں میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں بھی آپ کو بہت تنگ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ہر وقت منصوبے بناتے رہتے تھے۔ صرف 3 آدمی مجرم اور گردن زدنی قرار پائے اور باقی سب معاف کر دیے گئے۔ ان معافی پانے والوں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی اور دوسرے لوگ شامل تھے۔ ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، وہ خود تو جہنم رسید ہو چکا تھا، لیکن اس کے بیٹے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا خیال آیا، وہ خوف کے مارے روپوش ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں اپنے اور اپنے ماں باپ کے جرائم کی فہرست یاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلاش کروایا اور ان سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان کو نہ صرف معاف کیا گیا بلکہ اس کے گھر کو درجہ دیا گیا جو ایک پناہ گاہ کو درجہ دیا جاتا ہے، اور جو اس وقت بیت اللہ کو دیا گیا تھا۔ بیت اللہ میں جو داخل ہوگا اس کو بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امان ہے۔ حالانکہ ابو سفیان نے سوائے جنگ بدر کے اسلام کے خلاف قریش مکہ کی ہر جنگ میں قیادت کی اور سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے۔
لسنرز، یہ وہی ابو سفیان تھے جنہوں نے ایک دفعہ ایک بدوی کو بہت بڑی رقم کا لالچ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ بدوی جب مدینہ پہنچا تو مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی کو دیکھ کر اہل مجلس سے فرمایا کہ یہ آدمی میرے قتل کے ارادے سے یہاں آیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے پکڑ لیا، تلاشی لی تو اس کے کپڑوں میں سے ایک خطرناک خنجر برآمد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی سے فرمایا، تم سچ مچ کہو کیا بات ہے اور چھوڑ دیے جاؤ گے۔ یہ لوگ اگرچہ دشمن تھے لیکن نبوت کے مزاج سے واقف تھے کہ زبان سے نکلی ہوئی ہر بات سچی ہوتی ہے اور ہر وعدہ پکا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بدوی نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دے کر فرمایا، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ بدوی فوراً مسلمان ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی تو ان کے مکانوں پر مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا، اور عام خیال یہ تھا کہ اب مسلمانوں کو ان مکانات کا قبضہ واپس دلوا دیا جائے گا۔ لیکن یہ مکانات بھی اہل مکہ سے واپس نہیں لیے گئے، یہ بھی اہل مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک ہی تو تھا۔ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے سب کے سامنے اپنے مکان کا مطالبہ پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنے مکان کا دعویٰ چھوڑ دو تو میں تمہیں جنت میں ایک محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے فوراً اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ کچھ اور لوگ بھی اپنی جائیداد کی بازیابی کے خواہاں تھے، لیکن جب انہیں یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جائیدادوں کے بارے میں جو ہجرت سے پہلے کی بات ہے اب بات نہیں کرنا چاہتے، تو سب نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنی اپنی جائیدادوں کو بھول گئے۔ اور اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عفو و درگزر کی بات کریں گے جو انہوں نے مدینہ میں منافقین کے ساتھ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد مکہ والوں سے تو نجات مل گئی، مگر مومن اور کافر کے درمیان ایک اور گروہ مدینہ میں پیدا ہوا جس کو منافقین کہا جاتا ہے۔ یہ گروہ کافروں سے بھی زیادہ بدتر تھا، کیونکہ کافر تو کھلے عام اسلام کی مخالفت کرتے تھے، لیکن یہ گروہ اسلام کا لباس پہن کر اندر ہی اندر مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس وجہ سے یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے زیادہ باعث نقصان تھا۔ اسی لیے قرآن حکیم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ وہاں مکہ میں اگر مشرکین تھے تو یہاں مدینے میں منافقین، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ان لوگوں سے عفو و درگزر سے کام لیا، لیکن اس گروہ نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اس گروہ کا سربراہ یا رئیس المنافقین مدینہ کا باشندہ عبداللہ بن ابی تھا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے سے پہلے وہاں کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے سے پہلے وہاں کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ مدینہ طیبہ میں جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، دو قبیلے آباد تھے، جن میں سے ایک کا نام خزرج تھا اور دوسرا اوس تھا۔ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ لڑائی اور تنازع چلتا ہی رہتا تھا۔ ان کی لڑائی سے یہودی قبائل بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول بھی اپنی سرداری کے لیے انہیں ہمیشہ لڑائے رکھتا تھا۔ آخر اس نے یعنی عبداللہ بن ابی نے ان دونوں اوس اور خزرج کے بیچ کچھ ایسا چکر چلایا کہ دونوں قبیلے اسے اپنا بادشاہ بنانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی کے لیے تاج بننے لگا اور تاج پوشی کے لیے تیاریاں ہونے لگیں، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے اس کے لیے پہلے ہی ایک تاج بنا کر رکھ دیا ہوا تھا جس میں موتی اور رنگین سیپ لگے ہوئے تھے۔ یہ کام ابھی ہو ہی رہا تھا کہ اچانک یہ دونوں قبائل اوس اور خزرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف متوجہ ہوئے اور جلد ہی آپ کی دعوت حق یعنی اسلام کو قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد عبداللہ بن ابی کی بادشاہی اور تاج پوشی کے سارے خواب بکھر گئے اور پورا مدینہ عبداللہ بن ابی کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ اب عبداللہ بن ابی کو کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن ہو گیا، لیکن مدینہ کا تقریباً ہر باشندہ اسلام لا چکا تھا،
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت دیکھ کر وہ کھلے عام مخالفت کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ظاہر داری کے طور پر تو وہ اسلام لے آیا، لیکن اندر ہی اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفین کی ایک جماعت اس نے تیار کر لی تھی جو تاریخ اسلام میں منافقین کی جماعت کہلاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ عبداللہ بن ابی کو اپنی بادشاہت چھن جانے کا غم ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تسلی کی خاطر اس کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک فرماتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا عبداللہ بن ابی پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنی مخالفانہ کارروائیوں میں مصروف رہتا تھا۔ جنگ احد میں شامل ہوا، لیکن عین جنگ سے پہلے اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے یہ کہہ کر پلٹ گیا کہ جب ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا جاتا تو ہم کیوں بے وجہ اپنی جان موت کے حوالے کریں۔ اس کا خیال تھا کہ جنگ میں مسلمان ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مسلمانوں سے یہودیوں کی جنگ کے دوران عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر کو مسلمانوں کے خلاف ڈٹے رہنے کا مشورہ دیا اور مدد کا وعدہ بھی کیا، لیکن بنو نذیر کو شکست ہوئی۔ عبداللہ بن ابی نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کی اس ساری سازش کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کوئی بھی سختی نہیں کی۔ ان سارے احسانات کے بدلے میں عبداللہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور عزت پر حملہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ بچھو کی طرح ہر وقت ڈنگ مارتا تھا، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتنہ انگیزیاں کرتا رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا صدمہ اس نے یہ پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی اور پھر اس کی خوب شہرت بھی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر اس حملے سے ان کے دل کو بہت ٹھیس پہنچی۔ ایک عزت دار آدمی کے لیے سب سے بڑے صدمے کی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس کی بیوی پر اس قسم کی تہمت لگائے اور پھر اس کا ہر طرف چرچا بھی کرے۔ اس واقعے کو اس طرح گھڑا گیا اور پھر اس کی اتنی شہرت کی گئی کہ بعض صحابی بھی اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اس بہتان تراشی سے متاثر ہو گئے اور ان کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے۔ اس تہمت سے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا، بلکہ جس پر یہ تہمت لگائی گئی تھی اس کا یہ حال تھا کہ ان کے اپنے قول کے مطابق آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو ان کی آنکھوں سے رواں تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والدین کا خیال تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سادہ لوح مسلمانوں کو جو اس تہمت سے متاثر ہو کر اس بہتان تراشی میں ملوث ہو گئے تھے سزا دی، لیکن اس ساری شرارت کے بانی عبداللہ بن ابی کو کوئی سزا نہ دی گئی اور نہ ہی مسلمانوں کو اس سے اپنے تعلقات ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، اور شاید مقصد یہ تھا کہ شاید عبداللہ ابن ابی راہ راست پر آ جائے۔ لسنرز، یہ واقعہ تو ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ مہاجرین اور انصار مدینہ میں سگے بھائیوں کی طرح پیار و محبت سے آپس میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں کے درمیان جو بھائی چارہ قائم کیا تھا، اس جیسا بھائی چارہ کسی نے آج تک نہیں دیکھا اور نہ آئندہ اس کی مثال مل سکتی ہے۔ اس منافق نے غزوہ بنی مستلق میں مہاجرین اور انصار کے بیچ ایک معمولی سی بات پر جھگڑا کروا دیا۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ دونوں طرف سے ہتھیار لوگ لے کر نکل آئے۔ کچھ سمجھدار لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ حد سے بڑھ رہا ہے تو انہوں نے درمیان میں پڑھ کر صلح کرا دی۔ معاملہ اگرچہ ختم ہو گیا تھا، لیکن جذبات مشتعل تھے۔ عبداللہ ابن ابی نے اس نازک موقع سے مزید فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ مہاجرین کو جو قوت اور اقتدار حاصل ہے وہ سب ہماری یعنی انصار کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا اگر مدینہ کے لوگ مہاجرین کی امداد بند کر دیں اور ان کے ساتھ کوئی معاونت نہ کریں تو یہ لوگ تنگ آ کر خود بخود مدینے سے چلے جائیں گے۔ اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مدینہ کے عزت دار مہاجرین کو جن کی کوئی عزت نہیں اپنے شہر سے نکال باہر کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس کی اس بات سے مراد یعنی جس کی کوئی عزت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ یہ بات ایک صحابی زید بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی۔ اس نے تمام معاملے کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ اس پر وہ جھوٹی قسم کھا کر انکار کر گیا اور کہا میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ زید بن ارقم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بیانی کی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اب مدینہ کے عزت دار، یعنی اس کی اس سے مراد اپنے آپ سے تھی، مہاجرین کو جن کی کوئی عزت نہیں ہے اپنے شہر سے نکال باہر کریں گے، اور جن کی کوئی عزت نہیں ہے اس سے اس کی مراد نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اس وقت یہ ساری بات سیدنا زید بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کو پہنچی۔ اس نے تمام معاملے کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ اس پر وہ جھوٹی قسم کھا کر انکار کر گیا اور کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بیانی کی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کی تصدیق کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی ایک صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ حکم دیں کہ اس بے ایمان کے قتل کی ہمیں اجازت دیں اور ہم اس کو قتل کر دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ بعض نے اسے شہر بدر کرنے کی تجویز بھی پیش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اتفاق نہیں کیا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا سچا مسلمان تھا۔ باپ کی یہ حرکت اسے بالکل پسند نہ آئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قتل کر دوں، کیونکہ وہ بڑا ذلیل آدمی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس بات سے منع فرمایا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا باپ کی اس حرکت کی وجہ سے بڑے غصے میں تھا، چنانچہ مدینہ کے باہر اس نے باپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ تم یہ اعتراف نہیں کر لیتے کہ تم روئے زمین کے بدترین آدمی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے معزز ترین آدمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے یہ جذبات دیکھے تو بیٹے سے فرمایا اس کو چھوڑ دو، بخدا جب تک یہ ہم میں موجود ہیں ہم ان سے اچھا برتاؤ ہی کرتے رہیں گے۔ پھر اس بے ایمان منافق نے مسلمانوں کے خلاف اور شر کی نیت سے مسجد نبوی کے مقابلے میں ایک مسجد بنوائی تاکہ انہیں ایک پناہ گاہ بھی مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کی اس حقیقت کا پردہ چاک کر دیا اور اس مسجد کو مسجد زرار کہا، جس کا مقصد مسلمانوں کو تقسیم کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم کبھی بھی اس مسجد میں جا کر کھڑے نہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں نماز پڑھو۔ چنانچہ اس مسجد کو جلا دیا گیا اور مسلمان اس شر سے محفوظ ہو گئے۔ یہی نہیں، عبداللہ بن ابی جس نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مختلف قسم کے صدمات دیے، جب اس کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنا کرتا مبارک کفن میں عطا فرمایا اور اس کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائی۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اگر منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پر نماز پڑھیے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے منافق ساتھی مسلمانوں کے ساتھ سامنے سے تو بہت اچھے روپ میں رہتے تھے، وہ ان کی نمازوں میں شریک ہوتے، باہمی مشوروں میں موجود رہتے اور مسلمانوں کے رازوں سے واقف تھے۔ پھر وہ یہ راز قریش مکہ اور یہودیوں کو بتاتے تھے، کبھی اہل اسلام کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عیب جوئی تو ان کا روز کا معمول تھا۔ ایک عادت ان کی یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیکار کی باتیں پھیلایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک یہ بات بھی پھیلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کانوں کے بڑے کچے واقع ہوئے ہیں اور صحابہ کے فلاں گروہ کی زیادہ طرفداری اور حمایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاد کے وقت بھی گھر بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیتے کہ جہاد میں نہ جائیں، اور لوگوں میں بددلی پھیلانے کی باتیں جان بوجھ کر کرتے تھے۔ کبھی مال غنیمت کی تقسیم میں بے انصافی کی شکایتیں کرتے کہ فلاں کو زیادہ دیا گیا ہے اور فلاں کو کم دیا گیا ہے۔
کبھی مال غنیمت کی تقسیم میں بے انصافی کی شکایتیں کرتے کہ فلاں کو زیادہ دیا گیا ہے اور فلاں کو کم دیا گیا ہے یا بالکل ہی محروم کر دیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ ہر موقع پر یہ لوگ مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ منافقین کی ایک ٹولی نے، جس میں 15 آدمی تھے، یہ منصوبہ بنایا کہ رات کے وقت عقبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچایا جائے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عقبہ کی گھاٹی پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش سے آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سازشی لوگوں کے نام بھی بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے۔ چنانچہ منافقین کی یہ سازش ناکام رہی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جن سے ان کو کوئی نقصان پہنچے، اور وہ مسلم معاشرے میں جان و مال کی پوری حفاظت کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کو وہ تمام سہولتیں حاصل رہیں جو مسلمانوں کو حاصل تھیں۔ خلاصہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست و دشمن، کافر و مشرک، چھوٹے اور بڑے، غلام اور آزاد، منافقین اور اسلام کے مخالف، بلکہ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ دنیاوی کامیابیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت یعنی عفو و درگزر کو بڑا دخل حاصل ہے۔ اور اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو و درگزر کرتے گزری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ان سے ایک ایسی غلطی ہو گئی جس سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کو رازداری میں رکھنا چاہتے تھے۔ یہ ایک جنگی اسٹریٹجی ہے، لیکن سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک بدری صحابی تھے، یعنی کہ انہوں نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا ہوا تھا، انہوں نے ایک رکہ لکھ کر ایک عورت کو دیا اور اسے کچھ معاوضہ دے کر یہ کہا کہ اس رکہ کو قریش تک پہنچا دیں۔ چنانچہ وہ سر کی چوٹی میں اس رکے کو چھپا کر مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس بات کی خبر وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر خاخ کے باغ میں پہنچیں۔ وہاں ایک عورت جو کہ اونٹ پر سوار ہوگی وہ ان کو ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط چھین لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فوراً اس خط کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ باغ مدینہ سے تقریباً 12 میل دور تھا۔ یہ تینوں حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتے ہی گھوڑے دوڑاتے ہوئے خاخ کے باغ میں پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کے مطابق وہ عورت ان کو مل گئی۔ انہوں نے اونٹ بٹھلا کر اس کی تلاشی لی، لیکن خط نہیں ملا۔ یہ تینوں صحابی بہت پریشان ہو گئے، لیکن پھر کہا، خدا کی قسم، اللہ کا رسول کبھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور نہ ہی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہ نہ ہی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ خط تمہارے پاس موجود ہے۔ جب اس عورت نے ان کی پختگی دیکھی تو پھر اس نے آخر کار وہ خط اپنے بالوں میں سے نکالا اور ان حضرات کے حوالے کر دیا۔ خط پڑھا گیا۔ حاطب بن ابی بلتہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، غزوہ بدر میں بھی شرکت کا شرف حاصل کر چکے تھے اور بھی کئی مہموں میں گئے تھے۔ یہ خط حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کے چند سرداروں کے نام لکھا تھا۔ کہا جاتا ہے اس میں اطلاع تھی کہ اے اہل مکہ، تم پر ان قریب حملہ ہونے والا ہے، اور کوئی خاص اطلاع نہیں تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حملے کو راز میں رکھنا چاہتے تھے تو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں اطلاع دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا۔ جب خط سامنے سب کے پڑھا گیا تو سب لوگوں کو بہت حیرانگی ہوئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے تاب ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر
اور تحمل سے ارشاد فرمایا، حاطب یہ کیا ہے؟ سیدنا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عاجزانہ طور پر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع عطا فرمائیے۔ خدا کی قسم، اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ ہی مجھ میں کوئی اور تبدیلی آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور پھر نہایت شفقت سے فرمایا، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، یہ بات ٹھیک ہے، بہت سے مہاجر بھائیوں کے عزیز و اقربا مکہ میں مقیم ہیں، یہ قریشی ہیں، قریش سے ان کی رشتہ داری اور قریبی تعلقات بھی ہیں، اور ان کے عزیز و اقارب کی بھی قرابت داری ہے جو مکہ میں مقیم ہیں۔ کوئی نازک وقت ہو تو یہ خطرہ نہیں کہ قریش ان پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن میرا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ میں قریشی نہیں ہوں، میں ایک حلیف کی حیثیت سے قریش کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے خاندان والے جو مکہ میں مقیم ہیں وہ بے یار و مددگار ہیں، ان کا کوئی رشتہ دار مکہ میں نہیں ہے، قریش سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ مجھے خیال آیا کہ میں قریش پر کوئی احسان کروں تاکہ مشکل وقت میں وہ میرے رشتہ داروں اور اہل و عیال کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ خدا جانتا ہے کہ مجھ میں کفر نہیں ہے، نہ ہی نفاق ہے، صرف اتنی سی بات ہے جس کے لیے یہ حرکت کر بیٹھا ہوں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حاطب نے تم لوگوں سے سچی بات کہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے اور حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کرنے کی اجازت کے طلبگار ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، دیکھو عمر، یہ بدری صحابی ہیں، اور عمر تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اہل بدر کو اس قدر بلند درجہ دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بدر کے مرتبے کا پتہ چلا تو ان پر رقت طاری ہو گئی، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان سے نکلا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابی تھے۔ انسان کی عفو و درگزر کا صحیح پتہ اس وقت چلتا ہے جب اسے اپنے دشمنوں پر پوری قدرت ہو اور پھر بھی وہ اپنا انتقام نہ لے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام لینے کی اجازت بھی ہو۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جہاں بات اللہ تعالیٰ کی آتی تو آپ وہاں پر انتقام ضرور لیتے تھے۔ اور اب ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اسی صفت پر مزید بات کریں گے۔ عفو و درگزر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار روایات موجود ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور لوگ درختوں کے نیچے آرام کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کی شاخ پر تلوار لٹکا کر اس کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غافل پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ کر بولا، محمد، آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خوف و ہراس کے فرمایا، اللہ، اور آپ نے بہت ہی تحمل سے یہ بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور لفظ اللہ کی تاثیر تھی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار پکڑ کر فرمایا، تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ پریشان ہو کر قدموں میں گر پڑا۔ اتنے میں باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آ گئے اور اس کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف کر دیا۔ ایک دفعہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ اس کے اقرار کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا، حالانکہ اس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت تک رہا۔ قریش مکہ نے 13 سالہ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ کون کون سے ظلم تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کیے گئے، لیکن جب ہجرت کے 8 سال بعد فتح مکہ کے موقع پر انصار کے لشکر کا جھنڈا سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، آج جنگ و قتال کا دن ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عفو و درگزر کے خلاف تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے اور وہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم و تشدد کرتے رہے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ ابرو سے ان کے سر ان کے تنوں سے جدا کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی وجہ سے ان کے تمام قصوروں کو معاف کر دیا اور فرمایا تم پر کوئی دوش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ابو جہل جس نے مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، اس کا بیٹا اکرمہ جس نے جنگ احد میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر مسلمانوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف حصہ لے چکا تھا، فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے خوف سے بھاگ کر مکہ سے بھاگ گیا تھا۔ اس کی بیوی ام حکیم اسلام میں داخل ہو چکی تھیں اور وہ اپنے خاوند کے پیچھے گئیں۔ اپنے خاوند اکرمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عظمت کا احساس دلایا اور اس کو مسلمان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں آتے دیکھا تو خوشی سے اٹھے اور اتنی تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جسم اتھر سے چادر مبارک نیچے گر گئی اور زبان سے یہ نکلا، اے ہجرت کرنے والے سوار، تیرا آنا مبارک ہو۔ ابو سفیان جس نے سوائے بدر کے باقی تمام جنگوں میں قریش کے لشکر کی مسلمانوں کے خلاف قیادت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور اس کی بیوی ہند کو نہ صرف معاف کیا بلکہ فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جاہ و جلال کو دیکھ کر ابو سفیان نے قریش سے کہا، قریش کے لوگوں، محمد تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ کسی کی طاقت نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند یہ سن کر بھڑک اٹھی اور ابو سفیان کی مونچھیں نوچ لیں اور چلا کر بولی، اے بنی کنانا، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، کوئی اس کی بات نہ مانے، معلوم نہیں یہ کیا کیا بک رہا ہے۔ اور بھی بہت ہی برا بھلا کہا۔ لوگ جمع ہو گئے کہ ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، بی بی خیریت اسی میں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تباہ ہو جاؤ گی، گھر میں جا کر دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ پھر لوگوں سے کہا، تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی کسی میں ہمت اور طاقت نہیں، اسی لیے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ تجھے غارت کرے، تمہارا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عفو و درگزر کرتے ہیں، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے، میں تم سے سچی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے۔ پھر کچھ لوگ وہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتہاری مجرم قرار دیا اور اعلان فرمایا کہ وہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ اعلان ہوا تھا ان میں بعض لوگ ادھر ادھر روپوش ہو گئے، بعض بھاگ کر مکہ سے دور چلے گئے، لیکن ان اشتہاری مجرموں کے بارے میں یہ سخت فیصلہ کسی کینہ یا ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے خالی تھے، بلکہ ان لوگوں نے خود ہی اپنے اعمال کی وجہ سے یہ دن دیکھا۔ پھر ان میں سے بھی کئی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عفو و درگزر کی وجہ سے معاف کر دیا۔ ان لوگوں میں ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھے، یہ مرتد ہو کر کفار سے جا ملے تھے۔ یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لے لی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ ایسے مسلمان ہوئے کہ اسلام رگ رگ میں بس گیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی خلافتوں میں مصر وغیرہ کے گورنر رہے اور اسلام کی نمایاں خدمات انجام دیں، اور پھر ایک دن فجر کی نماز میں انتقال فرمایا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافتوں میں وہ مصر کے گورنر رہے اور اسلام کی نمایاں خدمات انجام دیں، اور پھر ایک دن فجر کی نماز میں انتقال فرمایا۔ ان اشتہاری مجرموں میں سے ایک شخص اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، ان کو بھی معاف کر دیا گیا اور وہ بھی اسلام لے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جنگ جنادین میں جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے وقت آپ کے جسم پر تیر اور تلواروں کے 70 سے زیادہ زخم تھے۔ حبار بن الاسود یہ وہ شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے راستے میں نیزہ مارا تھا، جس سے وہ ایک پتھر پر گر پڑیں اور اسی زخم سے انتقال فرما گئیں۔ یہ حبار بھی مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا۔
کوئی دنیا دار بادشاہ ہوتا تو ایسے شخص کو کبھی معاف نہ کرتا جو ان کی بیٹی کا قاتل ہو، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے۔ اس گنہگار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عفو و درگزر کی وجہ سے معاف کر دیا۔ کعب بن زہیر بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتہاری مجرم قرار دیا تھا۔ یہ بھی فتح مکہ کے روز بھاگ گئے، بعد میں مدینہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک اور اشتہاری مجرم وحشی بن حرب تھا۔ یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں سے تھا۔ یہ بھاگ کر طائف چلا گیا، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف اتنا کہا، ہو سکے تو میرے سامنے نہ آیا کرو۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ قریش کی سردار عورتوں میں سے تھی۔ نہایت ہوش مند، خوددار اور بڑی عقل مند عورت تھی، اور اپنی قوم میں اپنی صنف کے لیے رئیس سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ نقاب پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ بیعت کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی سوالات کیے۔ ہند نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ اور کوئی چہرہ برا نہیں لگتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں کسی اور کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی تھی، اور اب اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ابھی میری محبت میں اور زیادتی ہوگی۔ اس کے بعد وہ گھر گئیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو توڑتی جا رہی تھیں اور کہتی جا رہی تھیں کہ تم ہی نے ابھی تک مجھے دھوکے میں ڈال کر رکھا۔